اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم جغرافیہ کلاس 6 کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کے باب اول زمین کی ساخت اور چٹانوں کی اقسام کا مطالعہ کریں گے جی۔ اس سے پہلے اس چیپٹر پر ہم ایک پروگرام بھی ریکارڈ کر چکے ہیں اور یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے، جبکہ تیسرے حصے میں انشاءاللہ ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے چٹانیں، معدنیات اور عناصر۔ اس پیراگراف کو غور سے دیکھیں، اسے ہم آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ قشر ارض کی تشکیل میں شامل ایک یا ایک سے زائد اجزاء پر مشتمل ٹھوس مادہ جو ہے اسے چٹان کہا جاتا ہے، جبکہ معدنیات سے مراد زمین کے نیچے سے حاصل ہونے والے عناصر یا دوسرے قدرتی وسائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے عناصر جو ہے عنصر کی جمع ہے، اور عنصر ایک ایسی شے جو ایک ہی قسم کے جوہروں یا ذرات پر مشتمل ہو، جس کا جوہری عدد یکساں ہو اور جسے کیمیائی طریقوں سے سادہ تر شے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عناصر کی اگر بات کی جائے تو اب تک کل، آپ کی بک میں 117 لکھیں تو اب تک کل 118 عناصر یعنی ایلیمنٹس دریافت ہو چکے ہیں، جو کہ پیریاڈک ٹیبل کا حصہ بھی ہیں، اور اگلی کلاسوں میں آپ ان چیزوں کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے آگے جا کے۔ اور عناصر ٹھوس، مائع، گیس تینوں حالتوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ زمین کے اندر اور کچھ فضا میں موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس حالت میں ہوا میں موجود ہے۔ چاندی، لوہا، نمک، تانبا وغیرہ ٹھوس معدنیات کی شکل میں زمین کے اندر سے حاصل کیے جاتے ہیں اور خام حالت میں ہوتے ہیں، پھر ان کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، جبکہ مرکری اور برومین وغیرہ جو ہیں وہ مائع حالت میں ہیں۔ معدنیات اصل میں عناصر سے مل کر بنتی ہے۔ اب دیکھیں، خام لوہا، گرینائٹ، سونا، کوئلہ وغیرہ معدنیات ہی ہیں، اور دھاتیں بھی کہلاتی ہیں۔ معدنیات دھاتیں اور غیر دھاتیں دونوں پر ہی مشتمل ہے۔ غیر دھاتیں جو ہیں مثلا سنگ مرمر، چونے کا پتھر، گندھک اور ریت وغیرہ۔ چٹانوں کی بات کی جائے تو چٹانیں ان قدرتی مادوں کا مرکب ہے جو قشر ارض کا ٹھوس حصہ بناتے ہیں۔ چٹانیں کسی ایک معدن یا معدنیات پر مشتمل ہیں، مثلا گرینائٹ ایک پتھر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں چٹانیں معدنیات کے امیزے سے بنتی ہیں، جپسم، چونے کا پتھر، کوئلہ یا لوہا وغیرہ۔ ان سارے عناصر یا معدنیات کے بڑے حصے چٹانیں ہی کہلاتے ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے چٹانوں کی اقسام اور ان کی تشکیل یا بناوٹ کے بارے میں۔ چٹانوں کی 3 اقسام ہیں: آتشی چٹانیں، تہہ دار چٹانیں اور متغیرہ یا تبدیل شدہ چٹانیں۔ تو آتے ہیں جی پہلی چٹان کی طرف۔ آتشی چٹانیں، جس طرح نام سے ظاہر ہے، آتشی چٹانیں آتش فشاں پھٹنے پر زمین کے اندر پگھلی چٹانوں کا سیال مادہ سطح زمین پر جو لاوا ہے وہ آ کر ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو آتشی چٹانیں زمین کے اندرونی حصے میں پائی جانے والے جو مادے ہیں ان سے تیار ہوتی ہیں۔ یہ عمل بالائی مینٹل یعنی کہ ایستھینوسفیر میں مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ یہ چٹانیں سخت اور وزن میں بھاری ہوتی ہیں۔ ان کی ایگزامپلز کی بات کریں تو گرینائٹ کو دیکھ لیں، ایک سخت چٹان ہے، گیبرو ہے، بسالٹ ہے۔ تو گرینائٹ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، پتھر کی جو انڈسٹری ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جا کے وزٹ کریں۔ اور گرینائٹ کو گھروں میں تعمیرات میں استعمال کیا جاتا ہے، ڈیکوریشنز جہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں سیڑھیوں میں اکثر لوگ گرینائٹ کا استعمال کرتے ہیں، بہت مضبوط گرینائٹ جو ہے نا۔ اسی طریقے سے کچن ٹاپ پہ آپ دیکھیں اکثر لوگ کچن ٹاپ میں یوز کرتے ہیں، اور یہ لانگ لائف چلتا ہے۔ باقی اس میں کلرز مختلف ہوتے ہیں، ریڈ ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے۔ بلیک جو ہے سب سے زیادہ مضبوط رنگ ہے، اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بسالٹ ہے، ہمارے پڑوسی ممالک میں پایا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، گیبرو ہے، یہ ساری جو ہیں اس کی مثالیں ہیں آتشی چٹانوں کی۔ تو اگلی جو چٹان ہے وہ ہے تہہ دار چٹان۔ تو جو چٹانیں سطح زمین کے نزدیک یا باہر بنتی ہیں وہ جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ سورج کی حرارت، بارش، ہوا، دریا اور گلیشیئرز چٹانوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی چٹانوں کو بہا کر لے جاتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں تہہ در تہہ بچھا دیتے ہیں۔ جب لمبے عرصے تک یہ عمل جاری رہتا ہے تو اوپر والی تہوں کے بوجھ کی وجہ سے نیچے والی تہیں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ پیوست ہو جاتی ہیں اور سخت ہو کر چٹان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو ایسی چٹانوں کو کیا کہتے ہیں؟ تہہ دار چٹانیں۔ اب اگر تہہ دار چٹانوں کی بات کی جائے تو ان کی مزید 3 اقسام ہیں، جن میں میکانکی یعنی میکینیکل، کیمیاوی کیمیکل اور نامیاتی آرگینک، یہ 3 ایگزامپلس ہیں اس کی، اقسام ہیں اس کی۔ اور میکانکی کی بات کی جائے یعنی میکینیکل کی تو ہوا، دریا اور گلیشیئرز چٹانوں کو جب توڑتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے جو مواد ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے تہہ در تہہ بچھا دیتے ہیں، تو یہ وہی میکینیکل بن جاتی ہیں، جیسے ریت کا پتھر اور شیل وغیرہ اس کی مثال ہیں۔ جبکہ کیمیاوی کی بات اگر کی جائے تو سطح زمین پر موجود پانی میں مختلف قسم کی نمکیات وغیرہ کے نمکیات شامل ہوتے ہیں۔ جب یہ پانی عمل تبخیر کے ذریعے بخارات بن کر ہوا میں شامل ہوتا ہے تو پیچھے جو نمک کی تہیں جو ہیں وہ چھوڑ جاتا ہے، جیسا کہ جپسم ہے، ڈولومائٹ وغیرہ، یہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ اگر نامیاتی چٹانوں کی بات کی جائے تو یہ چٹانیں جانوروں اور پودوں کے جو باقیات ہیں ان سے بنتی ہیں جو سخت نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کے عناصر میں کاربن اور کیلشیم پائے جاتے ہیں۔ یہ چٹانیں سمندر کی تہہ اور سطح زمین پر بھی بن سکتی ہیں۔ چونے کا پتھر اور مرجان اس کی اہم مثالیں ہیں۔ آگے ہے متغیرہ چٹانیں یعنی کہ میٹامورفک راکس۔ تو تمام چٹانیں خواہ آتشی ہوں یا تہہ دار، سخت گرمی اور دباؤ کی وجہ سے ان میں از سر نو قلمیں بن جاتی ہیں اور ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، جنہیں ہم متغیرہ چٹانیں کہتے ہیں۔ اب اس تبدیلی کو ہم کیا کہیں گے جی؟ میٹامورفزم۔ اور زیادہ تر یہ عمل 150 ڈگری سینٹی گریڈ سے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک یا اس سے زیادہ درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ اب یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کی اگر مثالیں ہم دیکھیں تو چونے کا پتھر ماربل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی تصویری جھلک بھی میں آپ کو اس میں دے دیتا ہوں۔ اور ریت کا جو پتھر ہے اس کو دیکھیں اگر تو کوارٹزائٹ میں ہو جاتا ہے تبدیل، ٹھیک ہے۔ اور کوئلہ کو دیکھ لیں آپ، یہ گریفائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے چٹانی چکر کے بارے میں۔ تو زمین کی چٹانیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہیں، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مختلف موسمی اثرات، گرمی، شدید دباؤ وغیرہ کی وجہ سے چٹانیں دوسری قسم کی چٹانوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان میں رد و بدل ہو جاتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے، تو متغیرہ چٹانیں کہلاتی ہیں۔ پھر جو چٹانی چکر ہے یہ بھی ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے پرانی جو چٹانیں ہیں وہ نئی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس چکر کو ہم اس تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر کو اگر دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہوگی مینٹل سے، تو مینٹل کو دیکھیں ایریا کو، اور مینٹل میں جو بالائی سطح ہے اپر مینٹل، وہاں سے استھنوسفیئر جہاں پر لاوا وغیرہ اور ہیٹڈ جو ایریا ہے، یہاں سے پگھلا ہوا میگما آتش فشانی سرگرمی کے ذریعے زمین کی سطح پر آتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ آتشی چٹانیں بناتا ہے۔ بعد میں آگے نیکسٹ دیکھیں تو چٹانیں یہ والی ہوا پانی کے عمل سے شکستہ اور ٹوٹ پھوٹ ہو کر تہہ دار چٹانیں بن جاتی ہیں، اس کے بعد سمندر میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی سمندری تہ اوپر آ جائے وہیں تہہ دار مواد کو تہہ دار چٹانوں کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب چٹانوں پر حرارت اور دباؤ کا عمل پڑتا ہے تو آتشی اور تہہ دار دونوں چٹانیں متغیرہ چٹانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب مختلف قسم کی چٹانوں پر مشتمل قشر ارض کا کچھ حصہ مینٹل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ چٹانیں پگھل کر مینٹل میں دوبارہ میگما بن جاتی ہیں اور چٹانی چکر بھی
مکمل ہو جاتا ہے۔ میگما یعنی کہ لاوا۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے پاکستان میں پائی جانے والی چٹانیں۔ تو پاکستان میں الحمدللہ تینوں ہی قسم کی چٹانیں دستیاب ہیں، آتشی، تہدار اور متغیرہ۔ ہمالیائی خطے میں تینوں ہی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی کا شمار دنیا کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں مرجان کی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ ان چٹانوں کو قدرت کا ایک عظیم تحفہ کہا جا سکتا ہے، اور پاکستان نیوی کے تعاون سے 2005 میں کراچی یونیورسٹی نے سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر مرجانی چٹانوں کی تلاش کا آغاز کیا۔ اس کے بعد بلوچستان میں استولا جزیرے کے قریب پہلی مرجان چٹان دریافت ہوئی، اور اس کے بعد اب تک کافی دریافت ہو چکی ہیں۔ گرینائٹ ایک آتشی چٹان کی مثال ہے۔ اس طرح کی چٹانیں آپ کو خیبر پختونخوا میں مل جائیں گی، جن میں دیر، سوات اور چترال اہم ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں لسبیلا، چاغی اور ذوب، اور گلگت بلتستان میں بھی یہ آپ کو مل جائیں گی۔ باقی چونے کا پتھر جو ہے تہدار چٹان ہے، یہ آپ کو منگو پیر سندھ میں مل جائے گا۔ جپسم جو ہے آپ کو داؤد خیل پنجاب میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئلہ جو ہے وہ بھی ایک تہدار چٹان ہے، جو کہ آپ کو بلوچستان اور سندھ میں کافی مقدار میں مل جائے گا۔ تو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پاکستان کو بہت زیادہ اس طرح کے قیمتی پتھروں سے نوازا ہے۔ یہ انتہائی قیمتی اور نایاب پتھر ہیں۔ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری جو کہ اسلام آباد میں ہے، تو یہاں پہ ایک راک گارڈن ہے۔ اس باغ میں مختلف قسم کی جو چٹانیں ہیں ان کے نمونے دکھائے گئے ہیں۔ اور فیکٹس ٹو نو میں کہتا ہے کہ بلوچستان کوئلے کی پیداوار میں سر فہرست ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئلے کی کل پیداوار کا 58% پیدا کر رہا ہے۔ تو بلوچستان کا ضلع چاغی ریکارڈ ایک میں تانبے اور سونے کے بھی بڑے ذخائر ہیں۔ آگے جی ہمارے بڑے آسان ٹاپکس آ رہے ہیں، چٹانوں کے استعمال اور معیشت میں ان کی اہمیت۔ تو معیشت میں بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی ملک کے زر مبادلہ کو بڑھانا چاہیں، صنعتی استعمال کو اگر دیکھیں تو چٹانیں اور معدنیات بہت سی صنعتوں کے لیے خام مال کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ چٹانیں جو ہیں ان کے بڑے بڑے پتھر لائے جاتے ہیں صنعتوں میں، وہاں پر ان کی فنشنگ ہوتی ہے، وہاں پر ان کی کٹائی ہوتی ہے، پھر ان کی تعمیراتی مقاصد ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی جو چٹانیں ہیں، گرینائٹ، سنگ مرمر، ان کو فنش کر کے تعمیراتی مقاصد کے لیے لایا جاتا ہے گھروں میں اور مسجدوں میں، اور اس طرح مختلف اور جو عمارات سرکاری ہیں یا جو بھی بڑی بڑی عمارات ہیں ان میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیورات میں استعمال کو اگر دیکھا جائے تو وادی سوات کا جو سبز زمرد ہے یا مردان کا گلابی پکھراج ہے، یا اسی طریقے سے ہنزا کا گہرا سرخ پتھر ہے، تو انہیں بھی زر مبادلہ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہیں یہ کیوڑا کی کانوں کو آپ دیکھ لیں، نیشنل پارک لسبیلا یا بلوچستان کو دیکھیں تو چٹانیں جو ہیں قدرتی چٹانیں یہ بہت زیادہ سیاحوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس طرح سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ پھر معدنیات کے ذرائع کے حساب سے دیکھیں تو زمین کے اندر سے ہم جو کوئلہ یا پیٹرولیم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ایندھن کا ذریعہ ہے، تو اپنے ملک کے لیے پورا کریں تو باہر سے کم ہمیں درآمد کرنی پڑے گا۔ برآمد کی بات تو بہت مشکل ہے۔ بطور آرائش بھی اگر دیکھا جائے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، سجاوٹ کے طور پہ قبروں پہ لوگ لگاتے ہیں، آج کل بہت زیادہ رواج ہے گرینائٹ لگانے کا۔ خوراک کا ذریعہ ہے، دیکھیں نمک ہم زیر زمین حاصل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اس کو۔ پھر آپ دہاتی معدنیات کو اگر دیکھیں تو اس میں سونا، چاندی وغیرہ ہے، تانبا ہے اور ایلومینیم، مختلف لوہے کی جو دھاتیں ہیں جن میں میٹلز جس میں اویلیبل ہوتی ہیں اس کو ہم دہاتی معدنیات کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی اگر حاصل کرنا چاہے کوئی ملک تو وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتا ہے۔ تو اس نے فیکٹس میں دھاتی اور غیر دھاتی کا ذکر کیا ہے، تو دہاتی وہی ہیں جو میٹلز وغیرہ ہیں جن میں سیسا، لوہا، تانبا اور اس طرح کا زنک اور یہ جو چیزیں شامل ہیں، اور جو غیر دھاتی ہیں جن میں میٹل نہیں ہوتی، نان میٹلز ہوتی ہیں، یہ جس میں جس طرح صابن دیکھ لیں یا جپسم ہے یا نمک ہے، یہ نان میٹلز کے طور پہ ہیں، یہ جو ماربل وغیرہ ہے۔ اگلا ٹاپک ہے جغرافیہ میں جدید تکنیکیں۔ جیسا کہ جغرافیہ وہ علم ہے جس میں زمین کی خصوصیات، اس کے باشندوں، اس کے مظاہر اور اس کے نقوش کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ سمجھنا کہ اشیاء کہاں ہیں بلکہ یہ بھی معلوم کرنا کہ وہ کس طرح بدلی ہیں اور کیسے بنی ہیں۔
تو اس تعریف کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ کو یہ جانچنے میں آسانی ہوگی کہ جغرافیہ دان عام طور پر نقشے گلوب، ایٹلس بھی نقشے کو کہتے ہیں، اور فضائی اور سیٹلائٹ تصاویر کو استعمال کرتے ہیں۔ جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس میں GIS، GPS اور ریموٹ سینسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جغرافیہ دانوں کو زمین کی سطح پر محل وقوع کے ساتھ شناخت شدہ معلومات کو حاصل کرنے میں، ذخیرہ کرنے میں، جانچنے میں اور ظاہر کرنے میں یہ جو جدید سسٹم ہیں تینوں یہ مدد کرتے ہیں۔ یہ جو سسٹم ہیں یہ کمپیوٹر بیس سسٹم ہیں۔ جیوگرافک انفارمیشن سسٹم جو ہے GIS زمین کی سطح پر پوزیشن سے متعلق ڈیٹا کو جمع کرتا ہے، پھر ذخیرہ کرنے اور ظاہر کرنے میں، اس کو شو کرنے میں ایک اس کا یعنی کہ ایک جدید طریقہ ہے۔ کسی بھی مقام یا پوزیشن کا جو اظہار ہے یعنی کہ ڈسپلے ہے، کئی مختلف طریقوں سے اس کو کیا جا سکتا ہے، جس طرح طول بلد کو شو کر دیا، عرض بلد کو شو کر دیا۔ زمین کے گرد قطبین کے درمیان کھینچے ہوئے فرضی خطوط جو ہیں انہیں طول بلد کہا جاتا ہے، اور یہ خط استوا پر عموداً واقع ہوتے ہیں، جبکہ عرض بلد کسی مقام کا خط استوا سے شمالاً یا جنوباً فاصلہ ہے جس کی پیمائش زاویوں میں کی جاتی ہے۔ تو جو GIS ہے ایک نقشے پر بہت سے مختلف قسم کے ڈیٹاز کو دکھا سکتا ہے، جس میں وہ سڑکیں بھی ہو سکتی ہیں، عمارتیں ہو سکتی ہیں، پودے ہیں، اور یہ کسی بھی جگہ اور لوگوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈیزاسٹر ہو جاتے، کہیں پہ کوئی آفت آ گئی، اس کے بارے میں معلومات بتا سکتا ہے۔ GPS کا بھی اسی طریقے سے سسٹم ہے، یہ بھی نیویگیشن سسٹم ہے، یعنی کہ نیویگیشن کہتے ہیں سمت وغیرہ معلوم کرنا، ڈائریکشن کا۔ تو جو شخص کوئی محل وقوع معلوم کرنا چاہ رہا ہے، اس کی تلاش میں ہے، تو اس حوالے سے جغرافیہ دان مختلف سرگرمیوں کے لیے GPS استعمال کرتے ہیں، جس میں جو ماحول کی تبدیلیوں کی نگرانی ہو گئی ہے، ڈیٹا کو درست اکٹھا کرنا ہے، سروے اور نقشہ جات کے حوالے سے اس کا بڑا رول ہے، یعنی کہ ساری ڈائریکشن کے حوالے سے نقشہ جات، اور قدرتی آفات کو روکنے کے لیے جغرافیہ دان استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو ہو گیا جغرافیہ کی حد تک۔ اس کے علاوہ GPS کا جو استعمال ہے جغرافیہ سے ہٹ کے بہت زیادہ جو جہاز ہیں، جو ایئر فورس اور نیوی کے جو جہاز ہیں، جو مسافر طیارے ہیں، وہ بھی اپنے جہازوں میں جو پائلٹس ہیں وہ GPS کو استعمال کرتے ہیں۔ تو GPS تو ایک پورا ایک باقاعدہ کمپیوٹر سسٹم ہے، اور اب تو اس کو اینڈرائڈ موبائل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ڈیٹا ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل بھی میں جو ایپس ہیں وہ GPS کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن آپ نے معلوم کرنی ہے، تو گاڑی میں آپ اس ڈیٹا کو یوز کریں، GPS کو آپ لوکیشن آن کر لیں، کہیں جانا ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، تو اس کی معلومات کے لیے بھی آپ کو یہ مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریموٹ سینسنگ میں اس کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تو ریموٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یعنی کہ جسمانی رابطہ نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے دور سے آپ تصاویر لیتے ہیں، ڈیجیٹل تصاویر ہو سکتی ہیں، سینسر کم کیمروں سے تصاویر ہوتی ہیں، اس میں یعنی کہ ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے نا وہ منسلک ہوتے ہیں، جس طرح ڈرون کیمرے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف معلومات ہیں، جس میں سیلاب کا آنا ہے، زمین کا کھسکاؤ وغیرہ ہے، آتش فشاں وغیرہ کی نگرانی، اور مختلف زمین کے حد و حال ہیں، ان کے جو نقشے ہیں ان کو تیار کرنے میں، اور دیہی زمینیں ہیں اور مطلب زیر استعمال جو زمینیں ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہے، جو ڈیٹا ہے، اس کو کلیکٹ کرنے میں جو ریموٹ سینسنگ کا جو طریقہ ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی بک پیج 16 میں بھی اس نے GPS کے بارے میں یہی کہا ہے کہ مقام کا تعین کرنا یا ریڈیو نیویگیشن یعنی کہ جگہ کا معلوم کرنا، سمت کا، اور ٹریک کرنا، ایون کہ گاڑیاں چوری ہوتی ہیں تو اس کا جو ٹریکنگ سسٹم آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی GPS کا استعمال کیا جاتا ہے، نقشہ سازی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پائلٹس جب جاتے ہیں ایئر کرافٹ میں تو GPS ان کے ایئر کرافٹ میں فرنٹ پہ لگا ہوتا ہے، اور ٹائمنگ وغیرہ کا استعمال ہے، وقت دکھانا، قبلہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔